अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान में हर जाने के दावे के मुकदमात जो होते हैं उनका कई कई साल फ़ैसला नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बड़े सरमायाकार हैं और जो आम शहरी हैं हद तक इज़्ज़त के हवाले से अदालतों से भी कम रजू करते हैं। यूँ झूठ फैलता है, फ़ेक न्यूज़ की भरमार होती है, शहरियों की शोहरत को दाग लगता है, मगर हद तक इज़्ज़त के हवाले से अदालतों का रुख कोई नहीं करता। मगर आज एक अच्छी मिसाल कायम हो रही है और वो भी बड़ी मुश्किल से कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शौकत ख़ानम के हवाले से लगाए गए नून लीग के ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात के हवाले से आज से तकरीबन 10 साल पहले एक हद तक इज़्ज़त का और हर जाने का दावा दायर किया। 10 अरब रुपए का दावा किया गया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से। और आज एक और अच्छी बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़े सुकून से बनी गाला में बैठ के वीडियो लिंक के ज़रिए एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में लाहौर ज़मान पार्क में लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए अपने जिरा के सवालात के जवाबात दिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हैदर रसूल जो कि जिरा कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ के वकील हैं। इनसे मालूम करते हैं आखिर ये मामला है क्या और जिरा में अभी तक क्या बातें सामने आई हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो लोगों को ये बता दें कि एग्जैक्टली ये मामला था क्या, 2012 में क्यों हर जाने का ये दावा दायर किया गया, आपके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम था और असल में अभी तक जिरा के अंदर क्या मालूमात सामने आई हैं। थैंक यू मती साहब। इसके अंदर इमरान ख़ान साहब ने एक दावा दायर किया था जिस तकरीबन 10 साल पहले, और उस दावे के अंदर उनका ये कहना था कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कुछ बातें की गई हैं जिनसे उनकी हत्या की इज़्ज़त हुई है। तो हम जो जिरा के अंदर सवालात पूछ रहे हैं वो ये हैं कि शौकत ख़ानम, पहले ये बात वाज़े कर लें कि बातें क्या थी वो ज़रा बताओ। पहले उससे वाज़े ये कर दूँ, शौकत ख़ानम ना अदालत में कोई दावेदार है, ना ही शौकत ख़ानम के बारे में कोई ख्वाजा आसिफ साहब की कोई गुफ्तगू है। गुफ्तगू जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है ख़ान साहब की तरफ से वो ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स की गई और उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो सवालात उठाए गए, ख़ान साहब का कहना है कि उससे डेफेमेटरी कंटेंट है वो सवालात। और सवालात थे क्या वो बताओ। सवालात जो थे वो उठाए जो गए, कंसर्न्स जो थे वो ये थे कि शौकत ख़ानम के जो एंडाउमेंट फ़ंड का पैसा है उसकी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स, जनरली नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ अशख़ास की उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट और उससे रिलेटेड उनकी इन्वॉल्वमेंट, उससे रिलेटेड इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स की गई जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हिट होती हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई, यानी मुफादात का टकराव था और कुछ फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मुबैना तौर पे किए। जी, कुछ अशख़ास थे जो बोर्ड के ऊपर भी थे और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व थे, तो हम उससे मुतल्लिका ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी। कितने नुकसान का दावा किया गया था? 10 अरब का दावा किया है। दावा तो खान साहब ने किया, इल्ज़ाम कितने नुकसान का था? कितने? ये प्राइमरीली जो बहस है वो $3 मिलियन इन्वेस्ट हुए थे और उसके इर्द गिर्द ये केस कितना नुकसान का दावा था? नुकसान कितना हुआ था? नुकसान ये था कि ये इन्वेस्टमेंट जो कर दी गई वो 7-8 साल उस कंपनी के पास पैसे रहे, डॉलर की मद में रहे और उसके बाद 8 साल उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल करने के बाद वो पैसे 8 साल बाद वापस आए, लेकिन वो तब आए जब उसके बारे में कोई आवाज़ उठाई गई और कंसर्न्स रेज़ किए गए। उससे पहले तो वो पैसे ऐसे ही थे, जैसे हमारा मानना है कि वो एक गलत इन्वेस्टमेंट थी और ड्यू डिलिजेंस किए बगैर इन्वेस्टमेंट थी। आज की जिरा में जो इमरान खान साहब पे की गई क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या हक़ाइक़ सामने आए? रिकॉर्ड की जो बात है वो फ़िलहाल तो यही है कि जो इन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर थे उनका इसके अंदर इन्वॉल्व होना, ख़ान साहब का कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि ये डिसीजंस कैसे हो रहे हैं, उनको बाद में पता लगा जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे। तो हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग वही थी कि हम उनकी ड्यू डिलिजेंस इस इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिका, जनरली नहीं, हम इस इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिका सवालात पूछ रहे हैं
اور انہوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ڈیو ہیں. ڈیلیجنس سے مراد یہی ہے کہ بطور ایک چیئرمین بورڈ انہوں نے کیا وہ تمام احتیاطی تدابیر اور اقدامات اپنائے کہ جو ایک چیئرمین بورڈ کو کرنے چاہیے؟ جی ہماری لائن آف کراس ایگزامینیشن کچھ اسی طرح ہے، کیونکہ جرا ابھی چل رہی ہے تو ہماری کراس ایگزامینیشن اسی موضوع کے اوپر ہے کہ کیا بورڈ نے اور کیا انویسٹمنٹ کمیٹی نے وہ احتیاطی تدابیر، تو وہ ابھی تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھا. تو ابھی تک جرا میں کیا چیز سامنے آئی ہے جو انہوں نے ابھی تک بیان ریکارڈ کرا دیا؟ ان کا جنرلی تو جواب تفصیل کسی چیز کے بارے میں پوچھی جائے تو جنرلی ان کا جواب یہی آ رہا ہے کہ ان کی نالج میں نہیں ہے کہ اس وقت فیصلے کیسے لیے گئے تھے اور کیا پروسیجر فالو کیے گئے تھے، اور ان کی نالج میں نہیں، اور یہ باتیں ان کا کہنا ہے کہ بعد میں ان کی نالج میں آئی تھی. اور وہ مالیاتی ایکسپرٹ نہیں تھے یا اور یہ بھی وہ کہتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مالیاتی ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن جو مالیاتی ایکسپرٹ تھے اور جس طریقے سے انہوں نے فیصلے لیے، لیکن یہ ہماری طرف سے یہی کہنا ہے کہ ریگارڈلیس کہ وہ مالیاتی ایکسپرٹ نہیں تھے لیکن چیئرمین تو تھے. اچھا تو چیئرمین آف دا بورڈ تھے، اور بورڈ کے اندر جو باقی ممبران ہیں وہ ان کا کیا رول رہا، اور جو ریکارڈ ہے اس انویسٹمنٹ سے بابت ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوالات تو پوچھیں. کیا آپ کے کلائنٹ خواجہ آصف ابھی تک اپنے بیان پہ، اپنے الزام پہ قائم ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا سب سے پہلے تو موقف یہ ہے کہ کوئی ڈیفیمیشن ہوئی نہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک موقف ہے کہ شوکت خانم ایک نیشنل ایسٹ ہے، اور سب اس کے لیے انکلوڈنگ خواجہ آصف صاحب اس کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں، سب لوگ اس کے ڈونرز بھی ہیں، اور ایک اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا کنسرن ایک انویسٹمنٹ اور اس کے اندر کچھ کوتاہیاں اور کچھ کانشیس جسے کہتے ہیں اگنورنس جو دکھائی گئی اس سے متعلق ہے. اور ہم یہ ایشو ریز کر رہے ہیں کہ اس کنسرن کو ریز کرنا ایک ایسے ادارے کے جس کو سارا پاکستان اون کرتا ہے، اس کی مالیاتی معاملات کے بارے میں اگر کوئی کنسرن ریز کیا جائے تو وہ ڈیفیمیشن خان صاحب کی نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، میں شروع میں بھی بات کی تھی، شوکت خانم عدالت میں کوئی دعوے دار نہیں ہے. شوکت خانم از ناٹ این اگریوڈ پارٹی. لیکن آپ کا الزام بھی تو عمران خان پہ تھا نا؟ ہماری بات عمران خان صاحب کی حد تک ہی ہے، نہ شوکت خانم کے بارے میں ہے، اور شوکت خانم کو بیچ میں لانا ہماری نظر میں ضروری نہیں ہے. ابھی جرا کے دوران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ امتیاز حیدری، جن کو بورڈ آف گورنر شوکت خانم نے اختیار دیا تھا سرمایہ کاری کرنے کا، ان کی جو تعیناتی ہے وہ زبانی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر نقصان ہوا تو وہ بھریں گے اور فائدہ ہوا تو ادارے کا ہوگا. تعیناتی زبانی کا ذکر نہیں ہوا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ ان کی انویسٹمنٹ کمیٹی کا ممبر بننا اور پھر انہی کے کاروبار میں اس انویسٹمنٹ کمیٹی کا پیسے انویسٹ کر دینا، یہ ایک کانفلکٹ ہے. خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ امتیاز حیدری صاحب کا انوالو ہونا اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک بہت پرانے ڈونر بھی رہے ہیں. تو ہم امتیاز حیدری صاحب کے رول کو لے کے ابھی کچھ جرا کر رہے ہیں. تو امتیاز حیدری صاحب کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہوا انویسٹمنٹ کا یا ادارے کو ہی ہوا؟ دیکھیے جی، ہمارا تو کہنا یہ کہ ادارے کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، لیکن ساتھ میں فائنینشیل جو کہ لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پیسے کسی کے پاس 8 سال رہیں اور وہ ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں استعمال کرے اور بعد میں وہ پرنسپل اماؤنٹ واپس کر دے تو اس کو تو اس کے لیے $3 ملین $3 ملین اگر ایک کاروبار میں لگے اور اس کاروبار کے بعد 8 سال بعد وہ $3 ملین ہی واپس آ جائیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس کے پاس وہ $3 ملین تھے اس کے لیے وہ منافع ہی تھا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس کیس کو 10 سال کیوں لگ گئے؟ یہ 10 سال حد تک عزت کا کیس کیوں چلتا رہا؟ اس میں تاخیر کیوں ہوئی؟ پرائمریلی تو جی یہ دیکھیے، جو دعوے دار تھے انہوں نے چلانا تھا، تو 10 سال میں سے 8-9 سال تو یہ نہیں چلا. یہ چلا تب جب خواجہ آصف صاحب کو نیب نے گرفتار کیا اور ایک دم سے ان کی غیر موجودگی میں یہ شہادت ریکارڈ ہوئی. اور پھر عدالت کی مہربانی ہے کہ اس نے آلدو خواجہ صاحب جیل میں تھے ہماری جرا کے رائٹ کو ریزرو رکھا، اور پھر ہم ایک آدھ دفعہ ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا. ہائی کورٹ نے بھی ہمیں کچھ جرا کرنے کا موقع دیا، تو اس کے بعد ہم عدالت میں آئے ہیں، اور اب ہم عدالت میں ہم اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن پیروی تو انہوں نے کرنی تھی، تو ڈیلے تو پلینٹف نے کیس کو لے کے چلنا ہے، اپنے ڈیفینڈنٹ نے تو نہیں لے کے چلنا ان کے کیس کو. اچھا، اگر 10 ارب کا ہرجانہ کا دعویٰ عمران خان جیت گئے تو یہ 10 ارب روپیہ کہاں سے لائیں گے خواجہ آصف صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ نہیں جیتیں گے، اور
تمام پارٹیز کے لیے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ٹرائل کورٹ میں، اس کے بعد اپیلیٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اپیل بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے، اور میں لیکن بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ کوئی ایسی انشاءاللہ مثال ہے کہ پاکستان میں اربوں روپے کا ہرجانہ ہوا اور کسی کو دینا پڑا ہو؟ میری نالج میں فی الحال تو نہیں ہے، لیکن عدالت نے چند روز پہلے کچھ ہرجانے کے دعووں میں کچھ فیصلے سنائے ہیں. وہ فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن اس فیصلے کے اندر مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ آئے گا. باقی تو عدالت جانتی ہے، بہتر ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کرے گی. چلیں، بہت شکریہ. آپ نے سنا بیرسٹر رسول صاحب کو، جو کہ خواجہ آصف سابق وزیر دفاع اور موجودہ وزیر دفاع کے وکیل ہیں. عمران خان نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ خواجہ آصف نے غلط الزام لگایا ہے ان کے اوپر کہ بطور چیئرمین انہوں نے وہ احتیاط نہیں برتی اور $3 ملین کی جو انویسٹمنٹ 2008 میں شوکت خانم کی بورڈ آف گورنر کی منظوری سے کی گئی تھی اس میں نقصان ہوا تھا. تو اس پہ عمران خان نے دعویٰ دائر کیا. 10 سال گزر چکے ہیں اور اب ویڈیو لنک کے ذریعے زمان پاک لاہور سے آج براہ راست ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اسلام آباد F8 کچہری کی عدالت میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. ان پر جرح بھی ہوئی اور یہ جرح بھی جاری ہے اور عید کے بعد بھی جاری رہے گی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.